ہم سب نے مل کے کیا، وہ اللہ تک پہنچے کس لیے؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ ابھی بڑا سب لوگ جھوم رہے تھے، سمجھ میں آیا؟ جھوم رہے تھے نا، اور ہم دل میں مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانا جانتے ہیں نا؟ ہماری اردو سمجھ آیا ہے؟ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کہ خواجہ صاحب کی محبت اتنی ان کے اندر بھری ہوئی ہے کہ یہ مسکرا رہا، جھوم رہا ہے، مگر خواجہ صاحب کی روحانیت سے، ان کے فیض سے یہ سب غافل ہیں۔ اگر ان کا فیض ملتا اور ان سے سچی محبت ہوتی، یہ دکھاوے کی محبت ہے کہ جلسہ کر لیا، فاتحہ کر لیا، چندی کر لیا، مولانا کو بلا لیا، اسٹیج سجا دیا اور فاتحہ ہو گئی۔ اگر سچی محبت اگر ولی سے کر لیتے تو جب ولی سے محبت کرو گے تو نبی سے محبت ہوگی، اور نبی سے جب محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، اور جس نے اللہ سے محبت کر لی اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ جب روحانیت ملتی ہے تو شیطان وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے سچی توبہ کر لیا ہے اور ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو اپنے آگے جھکا کے ایک ستارے کے مانند بنا لو جیسے خواجہ صاحب کو بنا لیا۔ سبحان اللہ، حضرت مولانا فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا، حضرت نظام الدین اولیاء کو بنا دیا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا؟ دولت تھی، دولت کے پیچھے گھومتے تھے۔ آج لوگ بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ، امبانی، انڈانی اور جو بھی لوگ ہیں ان کے پیچھے گھومتے ہیں۔ کس لیے گھومتے ہیں؟ کہ لالچ میں گھومتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے کچھ ہو جائے گا تو لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ روپیہ تو ایسے ہی سے دے دے۔ صحیح کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ اور اللہ کے ولی کے پیچھے اس لیے گھومتا ہے کہ اللہ کے ولی کی ایک نظر ہو گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولی کا نام۔ ماشاءاللہ اتنے اشعار سنے، ہمیں بھی ایک یاد آ گیا۔ نبی کی محبت میں ایک شاعر کہتا ہے، کتنا ہرا بھرا ہے مدینہ رسول کا، کتنا ہرا بھرا ہے مدینہ رسول کا، ہم آپ دیکھتے ہیں تو کون سا ہے کمال۔ عمرہ پہ جاتے ہیں نا، سب دیکھتے ہیں، ہم آپ دیکھتے ہیں تو کون سا ہے کمال، اللہ بھی دیکھتا ہے مدینہ رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور محبت کا شعر یاد آ گیا، چشم محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے۔ چشم محبوب سمجھتے ہیں؟ جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے لینے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہم کو دے دے گا کچھ تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہی سے شاید کہہ رہا ہے، چشم محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے، دے دے ساقی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے۔ پیمانہ جانتے ہیں؟ جس میں شراب پیا جاتا ہے، سمجھ میں آئی؟ جس میں شراب پیا جاتا ہے۔ تو وہی شعر کہہ رہا ہے، چشم محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے، دے دے ساقی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے، 1-2 جام سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، تجھ کو دینا ہے تو پورا میخانہ اٹھا کر دے دے۔ سمجھ میں آئی کہ نبی کی محبت دل میں دینا ہے تو تھوڑی تھوڑی مت دینا۔ اے رب، اے میرے پالنے والے، محبت دینے والے، اپنے نبی کی، ہمارے نبی کی محبت تھوڑی تھوڑی مت دے، 1-2 جام سے رندوں کا بھلا نہیں ہوگا، تجھ کو دینا ہے تو
پورا کھانا اٹھا کر دے دے، یعنی اتنی محبت دے دے کہ پھر کہیں اور جانے کی ہمیں ضرورت نہ ہو۔ اور آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، واقعی الصلاۃ، پورا دین کا دار و مدار وہ نماز کے اوپر۔ جیسے یہ تمبو گڑا ہے، یہ پینڈل لگا نا، یہ پینڈل ٹکا کس کے اوپر؟ بولو پلر کے اوپر۔ ایسے ہی جو ہے شریعت کا، دین کا پورا دار و مدار جو ہے وہ پیلر ہے، اور پیلر کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہمارے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورت ہو مرد ہو باریک بچہ ہو، اس کو پر نماز فرض ہو۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اب سوچ لیں کہ ہم کیا سچے مسلمان ہیں؟ سچا مسلمان اپنے رب سے غداری نہیں کرتا۔ اور نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی پابندی جتنے یہاں کے لوگ ہیں، ہم اس میں ہم بھی ابھی کو بھی کہتے ہیں، ہم ہوں آپ ہوں، کوئی بھی عورت ہے مرد ہے بچے، ان کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یہ بتائیے پوری دنیا مل کے عبادت کر رہی ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتنی ہی عبادت کر لیں پوری دنیا مل کے، اللہ کی شان جیسی تھی ویسی ہے اور ویسے ہی رہے گی، اس میں ایک رائے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں مگر نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری تقدیر کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے مرتے ہیں تو قبر میں وہی نماز ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، وہی نماز ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنم میں ہر چیز جلا دیا جائے گا مگر یہ نماز کا نشان جو ہے اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی، مگر وہ نشان پڑے گا۔ بولو جب نماز پڑھیں گے سب تو، جب نماز پڑھیں گے آدمی عورت سب کے لیے، خالی مردوں کے لیے ہم نہیں بتلا رہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم جو آیا ہے وہ شریعت کا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب برابر کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں خواجہ صاحب کا، یہ سن لو جتنے اس پارے کے لوگ ہو یا جہاں جہاں کے بھی لوگ بیٹھے ہو، خواجہ صاحب کی روح اس وقت خوش ہوگی کہ ہم نے تبلیغ کیا، ہم کہاں سے آئے، ہندوستان میں اللہ نے ہم کو بھیجا، کتنے کروڑ لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا، تبلیغ کیا، کہا نا بھائی کہ نماز پڑھو، سب نے جو ہے تبلیغ پڑھ کے تبلیغ آپ نے کیا، آپ کی باتوں کو سن کے، اللہ رسول کی بات کو سن کے محبت سے آپ کی بات کو مانا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نمازی ہو گئے۔ کتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے مسلمان کیا، یہ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ان کو چنا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو آئے بہت سے واقعات ہیں آپ کے، تو اگر ہم ان کی باتوں کو مانتے ہوئے، آج بھی نہیں ہے مگر ان کی باتیں آج بھی موجود ہیں،
کتابوں میں جو مولانا لوگ عالم لوگ بتاتے ہیں، تو ان سے اگر سچی محبت ہے تو ان کی باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں شریعت کو پابندی سے پکڑنا چاہیے۔ اللہ اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ سے دوستی کر لو۔ دوستی جانتے ہو نا مطلب؟ دوستی جانتے ہو کہ نہیں؟ جب اللہ سے دوستی کر لو گے، دوستی ہوگی اسی شرط پہ کہ سچے دل سے تم نماز پڑھنے لگو، ماں باپ کی خدمت کرنے لگو، جھوٹ سے توبہ کر لو، چغلی سے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کر لو، بری چیزوں سے توبہ کر لو، ہر چیز سے توبہ کر کے اور اپنا پورا رجحان یہ سوچو کہ آج نہیں کل ہم کو مرنا ہے، اور جب ہم مریں گے تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے فرشتوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں اور